اچھا جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر سے متعلق ہم نے کچھ بنیادی باتیں کی تھیں۔ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سحر کی اقسام کیا ہیں، سحر کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح سحر کی اقسام کیا کیا ہیں ہم نے پڑھی تھی۔ ایک سحر شیطانی، اور دوسرا آپ تھے کیا؟ ریکارڈنگ لی آپ نے؟ پھر بھی جرمانہ تو عائد ہوگا۔ تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ہے وہ سحر تخیلی ہے یا سحر حقیقی ہے، ٹھیک ہے؟ سحر حقیقی ہوتا ہے، تخیلی ہوتا ہے؟ جی بتائیں۔ دونوں ہوتا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، دونوں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک قسم ہو۔ تو قرآن میں تو جو آتا ہے کہ سحروا اعین الناس، موسیٰ علیہ السلام کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے آنکھوں کا جادو کیا تھا، بارک اللہ۔ ہاں، تخیلی کا اس بات ہو رہا ہے، لیکن حقیقی کی نفی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ آگے چل سکتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک آپشن ہے، یا تو میں یہ کھاؤں یا میں پڑھاؤں۔ فریج میں رکھتے ہیں، فریزر میں مطلب وہ بھی جانتے ہیں فریج سے مراد فریزر ہے۔ تو اگر سحر حقیقی نہیں ہوتا تو اس سے تعوذ کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جو شخص جو ہے وہ 7 اجوا کھجور کھائے گا تو اس کو زہر اور سحر اثر نہیں کرے گا۔ اگر سحر صرف تخیلی ہوتا، خیالی ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو یہ اجوا کھانا یہ کیا معنی ہے؟ اسی طرح تعوذ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا یہ کیا معنی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت کا مزاج جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی وہم پر مبنی ہوتی ہے یا خیالی ہوتی ہے تو اس کا عقیدہ درست کیا جاتا ہے، نہ کہ اس سے پناہ مانگنے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سحر کی اقسام 2 طرح سے ہم نے پڑھی تھی، ایک حقیقی اور تخیلی، اور دوسرا سحر شیطانی اور ادویات پر مبنی ہو، اور سحر نجومی جو علم النجم یا تنجیم سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سحر حقیقی کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، سحر حقیقی کی اقسام، سحر حقیقی کی ہم نے اقسام میں پڑھی تھی۔ ایک تو سحر کی اقسام ہے سحر حقیقی اور سحر تخیلی۔ اب سحر حقیقی کی بھی اقسام ہے۔ سحر حقیقی کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً ریالٹی میں اثر انداز ہو، ٹھیک ہے؟ جو حقیقتاً سحر کا اثر واقع ہو، صرف خیال نہ ہو۔ یہ سحر حقیقی ہی کی اقسام ہے، سحر ادویات والا اور علم نجوم والا، اور یہ لیکن یہ جو سحر حقیقی اقسام ہے میں ایک اور اعتبار سے بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اور کیٹیگرائزیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں اہل علم متفق ہیں کہ یہ سحر حقیقی ہے، جیسے کہ تفریق بین المرء وزوجی، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آن لائن سے چل رہا ہے، میں پڑھاؤں؟ ہاں، آن لائن سے چل رہا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جس سے تفریق واقع ہو زوجین میں یا لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سحر حقیقی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے خصائص میں قدرت حاصل ہو جائے سحر سے، تو یہ یہاں پہ سحر حقیقی کام نہیں کرتا۔ مثالی طور پر احیاء الموتى، مردے کو زندہ کر دینا، سحر یہاں پہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح غیب کی خبریں لے کے آنا، سحر یہاں پہ انداز نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے معاملات جس میں صرف اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کے ساتھ جو معاملات خاص ہیں، اس میں یہ سحر اثر انداز نہیں ہوگا، سحر کی حقیقت وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو ایک تو یہ کہ سحر کی حقیقت جہاں تک پہنچتی ہے وہ جو ہے وہ لوگوں میں افتراق ہے، لوگوں میں اختلاف ہے، اس تک تو پہنچتی ہے، لیکن اللہ کے خصائص میں یہ سحر کی حقیقت نہیں پہنچتی۔ اسی طرح تیسرا وہ سحر حقیقی کا اثر، آپ کہہ لیں کہ سحر حقیقی کی اقسام اثر کے اعتبار سے، اس کو آپ کہہ لیں سحر حقیقی کی اقسام اثر کے اعتبار سے۔ ایک وہاں جہاں پہ سحر حقیقی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ رشتے ناطے تعلقات میں اختلافات۔ دوسرا وہاں جا کے سحر حقیقی اثر انداز نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خصائص جس میں مخلوق جو ہے اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر سحر کے ذریعے ہم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تیسرا جہاں پہ سحر حقیقی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ اوپر جو 2 قسمیں ہیں وہاں پہ تو اتفاق ہے کہ جہاں پہ سحر حقیقی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ رشتہ داروں میں معاملات میں اس میں تفریق ہو جائے یا اختلاف ہو جائے اور میاں بیوی کے تعلقات قطع ہو جائیں، اس میں تو اتفاق ہے کہ سحر حقیقی یہاں اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا جس میں سحر حقیقی اثر انداز نہیں ہوتا، جیسے کہ جو اللہ کے خصائص ہیں، اللہ کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر بارش برسا دینا، کھیتی اگا دینا، تو وہاں پہ سحر کے ذریعے یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا
جہاں پہ اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کی میں تبدیل کر دینا. مثال کے طور پر اس ڈسٹر کو جو ہے وہ موبائل میں تبدیل کر دینا سحر کے ذریعے، یا کرسی کو جانور میں تبدیل کر دینا. تو اس میں علماء کے مابین جو ہے وہ اختلاف ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک جو ہے سحر حقیقی کا اثر جو ہے وہ یہاں پہ واقع نہیں ہوتا. نمبر تھرڈ وہ ہے کہ جہاں پہ اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، اہل علم کا اختلاف ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ سحر حقیقی اس طرح اثر انداز ہو کہ ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت سے تبدیل کر دے. یعنی ایک کرسی ہے، اس کو جو ہے وہ گھوڑا بنا دے، ایک چیز کی ذات کو دوسری ذات سے تبدیل کر دے. جمہور اہل علم کے نزدیک یہ سحر یہاں پہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی سحر میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کی ذات کو دوسری چیز کی ذات سے تبدیل کر دے. ٹھیک ہے، انسان کو جانور بنا دے، جانور کو انسان بنا دے، سحر یہاں پہ اثر انداز نہیں ہوتا جمہور کے مطابق. کو بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. صحیح بات اللہ تعالی عالم یہی ہے جو جمہور کا موقف ہے. جنات تو لے سکتے ہیں نا، جنات تو لے سکتے ہیں، جیسے کہ جنات کتے کی شکل میں بھی آتا ہے، جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں. یہ جادو تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے. جیسے کہ دجال کو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ قوت دے گا، وہ بارش اللہ کے حکم سے ہی نازل کرے گا. یہ تو خصائص اللہ، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اس کو قدرت دی ہوئی ہے. جیسے کہ احیاء الموتى موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ ہم نے جو پڑھی نا وہ یہ ہے کہ سحر حقیقی کا اثر اس کے اعتبار سے تین اقسام. ایک وہاں پہ جہاں پہ علماء کا اتفاق ہے کہ سحر حقیقی اثر انداز ہوتا ہے، ایک وہاں پہ جا کے علماء کا اتفاق ہے سحر حقیقی اثر انداز نہیں ہوتا، اور ایک وہاں پہ جہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ آیا کہ سحر حقیقی وہاں اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح واضح ہے یہ بات؟ جی سوالات. ہاں، رزق دینا، رزق دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے. کوئی ہاں، کوئی اگر کوئی جادوگر بھی یہ گئے کہ میں تمہارے رزق میں فراوانی لا سکتا ہوں جادو کے ذریعے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تنگ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ بندے کا رزق کم کرے یا بڑھائے. کوئی مخلوق اس بات پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں رہا. ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قدرت دے دے سحر کے ذریعے یا کہانت کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا رزق کے معاملے میں کوئی بھی کسی کا رزق تنگ نہیں کر سکتا. حاکم کے اوپر حاکم کا مجھے نہیں پتا. رزق تو اللہ کے خصائص میں سے نا، یہ دوسری قسم میں آتا ہے. اچھا جی. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی، مائک لے لیں. آپ نے دوسرا پوائنٹ جو بتایا کہ اللہ کے خصائص ہیں اثر انداز نہیں ہوتا. جی ہاں، نہیں قطع وہ تو جادو کی ضرورت ہی نہیں. آپ پیسٹل لے مار دیں وہ بھی ڈیتھ ہو جائے گی، مر تو وہ بھی بندہ جائے گا. جادو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی. مقصد یہ کہ احیاء الموتى جو ہے نا، میں نے احیاء الموتى کا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ کا خاصہ ہے. مارنا اگرچہ وہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، لیکن سبب جو ہے وہ جادو بھی بن سکتا ہے، سبب جادو نہیں بھی بن سکتا. آپ گولی مار دیں کسی کو مر جائے گا نا، وہ جادو کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مارنے کے لیے جادو کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی آسان ہے بندے کو مارنا. لیکن اگر تمام چیزیں ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی چیزوں کو ان کا اسباب بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احیاء الموتى کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز کو سبب نہیں بنایا. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب موت کسی کو دینا، اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے اسباب اختیار بنائے کہ موت بندے کو اس طرح بھی آ سکتی ہے، لیکن احیاء الموتى کا کوئی دنیاوی مادی سبب نہیں بنایا، یہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح بارش کو برسانا کوئی دنیاوی اس کا سبب نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہی ہے بارش برسانا. اسی طرح فصل اگانا خالص اللہ کے ہاتھ میں. یار وہ بارش نہیں ہے، وہ بارش نہیں ہے، وہ ویسی بارش ہے جیسی بارش نیچرل ہوتی ہے، ویسی ہی ہے. چلے ٹھیک ہے. ہم
یوں بھی یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. چلے اب جو ہے وہ میں کوئی بھی سوال لے لوں گا کلاس کے آخر تک, ٹھیک ہے؟ آپ مجھے تھوڑا سا پڑھانے دیجیے گا, تو آپ سب یہ کر لیں, ابھی سوال کریں. جی ہاں اچھا, ایک بات اور رہ گئی تھی, اور وہ یہ ہے کہ سحر اور معجزے میں کیا فرق ہے. اگر کوئی شخص آ کے ایک, اب جو بات کرنی ہے وہ آخری بات رہ گئی کہ سحر اور معجزے میں کیا فرق ہے. اگر کوئی شخص آ کے کوئی ایسی نارمل سے ہٹ کے چیز, جس کو خارق العادہ کہتے ہیں, عادت سے ہٹ کے کوئی چیز کرتا ہے, ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے یا پانی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نبی ہوں, تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے. نبی کے معجزے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگر کے جادو میں فرق کیا کیا جائے گا. پہلا فرق یہ ہے کہ جادوگر کا جادو ہمیشہ بالارادہ ہوتا ہے, ارادے کے ساتھ. وہ کہے گا کہ دیکھو میں کر رہا ہوں, وہ بولے گا دیکھو آؤ جمع ہو میں یہ کرنے جا رہا ہوں. نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ہاتھ سے معجزہ ہو رہا ہے. نبی کو, انبیاء کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ہاتھ سے معجزہ ہونے والا ہے. یعنی بدون الارادہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو بدون الارادہ ہوتا ہے, ارادے کے علاوہ ارادے نہیں ہوتا اس میں. دوسری چیز جو فرق کرنے والی ہے سحر اور معجزے میں, وہ یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے, سحر جو ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے, اس کو لرن کیا جاتا ہے, ایکوائر کیا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے. معجزے کو سیکھا نہیں جاتا, وہ ایک فن ہوتا ہے اس کا, وہ اسی طرح پتہ چلے گا نا. یہ بھی ارادہ اور دونوں ارادہ میں آ گئی بات. تیسری چیز یہ کہ جو جادو ہوتا ہے اس میں اشتراک ممکن ہے. کیا مطلب اشتراک ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ایسے ہی چیز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادوگروں نے رسیاں پھینک کے سانپ بنائے, تو کوئی دوسرا جادوگر بھی یہ ایک چیز کر سکتا ہے. نبی کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اشتراک ممکن نہیں ہے. کوئی آج تک یہ اٹھ کے نہیں کر سکتا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. تو لہٰذا نبی کے معجزے میں چیلنج ہوتا ہے. وعلیکم السلام. یہ تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی کے معجزے میں چیلنج ہوتا ہے, کوئی بھی اس کا پورا آگے نہیں اتر سکتا. قرآن معجزہ ہے نا, چیلنج ہے. اور جادوگر کا جو عمل ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے, وہ چیلنج نہیں ہوتا, وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اور چوتھی بات جو کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جادوگر کرنے والے کی سیرت اور نبی معجزہ دکھانے والے کی سیرت, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس پہ شیاطین اترتے ہیں, ان کی سیرت ہی خبیث ہوتی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے, انہوں نے کہا تھا نا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھی مدینے میں, تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچان جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ سحر اور جادو میں, سحر اور معجزے میں فرق ہے. اگر اور بھی اس بارے میں جاننا ہو تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, اردو میں ہوگا ترجمہ اس کا, ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں فرق کیا ہے, فرقان ہوگا. دوسرا فرق کیا تھا؟ دوسرا فرق یہ تھا کہ دوسرا فرق کیا تھا, سحر کو سیکھا جا سکتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے, اور اس معجزے کو حاصل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو ایک جو آپ نے سوال کیا تھا نا کیسے پتا چلے گا اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا, عبداللہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سیرت ہمارے سامنے ہے, وہ زیادہ تھا سیکھنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کفار مکہ جانتے تھے, کہیں نہیں جا رہے, ان کی سیرت ہمارے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو آپ کا بہرحال چلیں اس کو آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سوال نہیں لے رہے ہم, سوال نہیں لے رہے, حدیث پہ تھے ہم. ایسے ہی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پہ تھے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو, اجتنبو کا مطلب یہ ہوتا ہے کنت فی جانب وہذہ فی جانب آخر. اجتناب جو ہے وہ عربی لغت میں جانب سے ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک جانب ہو جانا, یعنی تم ایک جانب ہو اور یہ 7 گنا ایک جانب ہو, یعنی تم مشرق میں ہو تو یہ مغرب میں ہو. تو یعنی اس میں یہ مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے اجتناب کا. واجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے بھی اجتناب کرو. یہ نہیں کہا واحذروا الطاغوت, طاغوت سے بچو, بلکہ کیا کہا واجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے اجتناب کرو, یعنی تم ایک جانب تو طاغوت دوسرا جانب. تو اجتنبوا میں ان سے دور رہنے میں مبالغہ پایا جا رہا ہے. جی, فرمایا کہ 7 موبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. پوچھا صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ وما ہن یا رسول اللہ, وہ کون سے ہیں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والسحر, اور جادو. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ عطف الخاص علی العام, عطف الخاص علی العام, معطوف ہے نا یہ. السحر معطوف ہے, معطوف علیہ کیا ہے الشرک باللہ. تو یہ خاص کا عطف عام پر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سحر جو ہے وہ شرک کی اقسام میں سے ہے, اگر تو وہ شرک سحر شیطانی ہے. اسی طرح دوسرا سحر معطوف ہے جی, اور واو حرف عطف ہے. ہاں
والسحر السحر تجدید کے نیچے ہوتا ہے تو وہ کسرہ ہوتا ہے. 7 چیزوں سے بچو, 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 7 ہی برباد کر دینے والے گناہ, کہیں جگہ 9 بھی آتے ہیں, تو حصر مراد نہیں ہے, یعنی یہی گناہ کبیرہ نہیں, اور بھی ہیں جو یہاں پہ شامل نہیں ہے. الغرض یہ بہت بڑے ہیں, ہلاک کر دینے والے ہیں. تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اس نفس کو قتل کر دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا الا بالحق, سوائے حق کے. اللہ تعالیٰ نے کس نفس کو حرام کیا قتل کرنا؟ مسلمان. دوسرا ذمی, ذمی وہ ہوتا ہے کہ جو جزیہ دے کے مسلم رول کے تحت رہ رہا ہوتا ہے. تیسرا مستأمن, جس کو آج کل ویزے کی شکل میں کہا جاتا ہے, کہ جو حکومت وقت سے پناہ لیتے ہوئے مسلمان ریاست میں داخل ہو اور اس کو حکومت کی طرف سے حفاظت مہیا کی گئی ہو, جو آج کل پاسپورٹ کی شکل ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستأمن. تو ایک مسلمان ہے, ایک ذمی ہے, ایک مستأمن ہے, اور چوتھا معاہد ہے. تو 3 کفار کی قسمیں ہو گئی اور ایک مسلمان ہو گیا. ہاں, معاہد جس سے معاہدہ کیا گیا ہو, اگریمنٹ کیا گیا ہو. معاہد جس سے اگریمنٹ کیا گیا ہو کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. معاہد عین کے ساتھ ہے. تو ان لوگوں کو منع ہے قتل کرنا. یہ 4 لوگ. کن کو جائز ہے قتل کرنا؟ حدیث میں آتا ہے النفس بالنفس, قصاصاً کسی کو قتل کرنا. السیب الزانی, شادی شدہ زانی, اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے. اور التارک لدینہ الفارق للجماعہ, کہ تیسرا وہ ہے کہ جس کو قتل کرنا جائز ہے وہ دین سے مرتد ہونے والا یا جماعت سے الگ تھلگ ہونے والا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک خلیفہ ہے اور دوسرا خلیفہ اٹھ جائے تو اس کو قتل کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خوارج ہے, خوارج کیا ہے؟ خروج, جماعت سے تفرقہ ہے, تو خوارج کو قتل کرنا, ان کے خلاف جہاد کرنا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ نے بھی کیا ہے. تو الغرض التی حرم اللہ, کن کو حرام کیا؟ 4 قسم کے لوگ ہیں. اور حق کیا ہے؟ کن کو قتل کرنا باحق ہے؟ قصاصاً پہلا, دوسرا شادی شدہ زانی, اور تیسرا مرتد یا خروج کرنے والا. بہرحال حدیث میں اس کو التارک لدینہ الفارق المفارق للجماعہ یوں کہا گیا. تو اس کو ایک ہی قسم, کیونکہ مرتد بھی جو ہوتا ہے نا وہ مسلمان جماعت سے خارج ہوتا ہے, وہ کرنے والا ہے. ہاں, ایک ہی کر دیا حدیث. ہاں, اس لیے میں نے 3 کہا. جی, حدیث میں بھی یہ 3 ہی ہے, کیونکہ یہ جو آخری کیٹیگری ہے نا وہ کچھ ایک دوسرے میں داخل ہے, کہیں الگ بھی ہو جاتی ہے. چوتھی اکل و ربا, تو چوتھا کتنے گناہ ہو گئے؟ شرک باللہ, سحر, قتل, اور یہ چوتھا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا اکل الربا, ربا کا کھانا. عقل مطلب اخذ, صرف کھانا مراد نہیں ہے, لینا. عقل لوگ جو ہے وہ جو عربی لوگوں سے جاہل ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں صرف سود کھانا بنا ہے, اب میں سود لے کے کپڑے لے لوں گا, گھر لے لوں. تو عربی لوگوں سے جہالت ہے کہ بھائی یہاں پہ عقل سے مراد اخذ ہے, عربی اسلوب ہے یہ. جیسے کہ آتا ہے نا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اس کا مطلب پہنو, باطل طریقے سے پہن سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے. عربی لوگوں سے بے توقی سی بات ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا نا, ایک نے کہا ایک صاحب عقل نے کہ سود جو ہے وہ لینا حرام ہے, دینا جائز ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی عربی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال آگے بھی اب اکل مال الیتیم, اور یتیم کا مال کھانا. تو یتیم کا مال کھانا یہاں پہ بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ یتیم کا مال لے کے تم پہن سکتے ہو یا پراپرٹیاں خرید سکتے ہو, کھانے سے مراد یہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں تم مال ہڑپ کر گئے, کھا گئے. اب کھانے سے مراد یہ تھوڑی مال پیسے ویسے کھا گئے تم. جو جنون ہوتا ہے پیسوں کا وہ کھا بھی جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. والتولی یوم الزحف, اور یوم الزحف کہتے ہیں کہ جب دشمن کا تم سے آمنے سامنے ہو جائے, آمنے سامنے ہو جائے, جب دشمن تمہارے سامنے ہو, اس وقت پیٹ موڑ کے بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ اس سے اسلام مغلوب ہوگا, اس سے جو ہے وہ مسلمان مغلوب ہوں گے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, اور محسنات پاک دامن غافل, یعنی غافلات سے مراد یہ کہ جو فحاشی اور بدکاری سے بے پرواہ یا غافل ہے. المؤمنات, ان عورتوں پر جو ہے وہ بہتان باندھنا اس کا زنا کا. تو صرف عورتیں ہی مراد نہیں, مرد بھی مراد ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کافر عورتوں پر بہتان باندھا جا سکتا ہے؟ نہیں باندھا جا سکتا, وہ بھی حرام ہے, لیکن اس لیول کا گناہ نہیں ہے. ایک تو لیول یہ نا کہ آپ نے مومن عورت پر آپ نے بہتان باندھا ہے, یہ تو موبقات میں سے ہلاک کر دینے والا ہے. ایک یہ ہے کہ کافر عورت پر بہتان باندھا ہے, وہ اس سے کم ہے, لیکن بہرحال وہ بھی حرام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ داخل نہیں ہے. ہاں,
پتہ نہیں زحف یعنی مزاحمت ہو جائے آمنے سامنے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں, مرفوع روایت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جادوگر کی جو حد ہے وہ کیا ہے, سیف کے ساتھ وار کرنا یعنی قتل ہے. یہ رواہ الترمذی, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. وقال, اور امام ترمذی نے کہا صحیح بات یہ ہے انہ موقوف, کہ روایت موقوف ہے. اور موقوف روایت کون سی ہوتی ہے؟ جس کی سند صحابی تک رک جائے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہ پہنچے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے. اور دیکھیں اگر موقوف ہے تو اگر کسی صحابی نے کسی چیز کی حد بیان کی تو اپنی مرضی سے تو نہیں بیان کی نا. تو اسی لیے اصول حدیث میں آپ یہ قاعدہ پڑھتے ہوں گے کہ ایسی موقوف روایت جس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اجتہاد کیا جائے, اپنی رائے بیان کی جائے, تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے, لفظاً موقوف ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی صحابی جو ہے وہ غیب کے بارے میں کوئی بات بتا دے, یا دین کا حکم کوئی بتا دے, یا جنت جہنم کے بارے میں کوئی بات بتا دے, تو اس میں کوئی اجتہاد تو ممکن نہیں ہے نا. ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی. تو لہٰذا حد جو ہے یہ اپنی مرضی سے تو نہیں بتا سکتے کوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہوگا. تو یہ ایک ہی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ جادو کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, بلکہ آگے اور روایت آ رہی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے, اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی یہی مروی ہے کہ ساحر کی سزا کیا ہے, قتل ہے. اس پہ ہم لاسٹ کلاس میں بات کر چکے تھے. ٹھیک ہے. وفی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں ہے کہ عن بجالۃ بن عبدہ, بجالہ بن عبدہ سے ہے کہ قال كتب الینا, انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف یہ خط لکھا کہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرۃ, کہ قتل کر دو ہر اس جادوگر کو اور جادوگرنی کو. قال, تو بجالہ فرماتے ہیں کہ فقتلنا ثلاث سواحر, ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا. اسی طرح حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ بے شک انہوں نے قتل دیا کہ ان کی لونڈی کو, انہوں نے حکم دیا کہ ان کی لونڈی کو قتل کیا جائے جنہوں نے اس پر جادو کیا تھا. فقتلت, ان کو قتل کیا گیا. وكذلك صح عن جندب, اسی طرح جو ہے یہی روایت جو ہے وہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. وقال احمد, اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا عن ثلاثه من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ 3 یعنی حد سحر 3 صحابی سے ثابت ہے. کون کون؟ جندب اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو 3 صحابہ سے جو ہے وہ حد سحر ثابت ہے. جی ام المؤمنین ہے وہ. ابو جندل, ہاں پتہ نہیں. آگے چلتے ہیں. باب بیان شیء من السحر, کہ سحر کے بارے میں کچھ اور باتیں. کون سی حدیث؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا ترجمہ پھر سے دہرا دیں. وصح, اور صحیح روایت آئی ہے ان حفصہ سے, انہا کہ بے شک انہوں نے امرت حکم دیا بقتل جاریۃ, لونڈی کے قتل کا, لہا جو لونڈی ان کی تھیں, سحرتھا جنہوں نے ان پر جادو کیا تھا, فقتلت ان کو قتل کیا گیا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا تھا. اچھا ایک روایت یہ بھی آتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ مکاتبہ تھیں. مکاتبہ لونڈی یا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک سے جو ہے وہ آقا سے مکاتبت کر لے کہ میں اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی یا دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا, یا پھر میرے مرنے تک, یعنی مالک جب مرے گا وہ آزاد ہو جائے گی. تو اس لونڈی نے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مکاتبت کر لی تھی. تو اب مرنے تک آزادی ہے تو جادو کر دیا تاکہ جلدی فوت ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں. تو جادوگرنی نے جو ہے وہ, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کا حکم نہیں دیا. تو اہل علم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ثابت نہ ہو سکا ہوگا کہ یہ سحر شیطانی ہے یا کسی اور کے ذریعے, کسی اور چیز کے ذریعے سحر ہو. تو ہم نے یہ بتایا تھا اب پچھلی کلاس میں کہ سحر شیطانی جس میں شرک ہے, جس میں انسان مرتد ہو جاتا ہے, اسی پر حد ہے. اور اس پر بھی حد ہے کہ جو فساد فی الارض, جو دیگر سحر کی وجہ سے, یعنی جو دیگر اقسام سحر کی, اس پر فساد فی الارض کی وجہ سے جو ہے وہ حد قائم کی جاتی ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے جو ہے وہ ہمیں یہ لگ رہا ہے, البتہ کچھ روایت میں کلام بھی ہے اور کچھ اہل علم اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید یہ موقف ہوگا کہ صرف وہی سحر جو ہے وہ جس پر قتل کیا جائے گا وہ سحر شیطانی ہے, باقی دیگر اقسام کے جو سحر ہیں جو فساد فی الارض میں آتے ہیں اس پہ قتل نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, معاف آپ کے کرنے نہ کرنے سے نہیں ہوتا. اگر سزا جرم قائم ہو جائے, چاہے وہ زنا ہو چاہے وہ چوری ہو, جب حاکم کی طرف لایا جائے تو پھر اب معافی نہیں ہے. اس سے پہلے معاملہ نپٹا لیا جائے تو ٹھیک ہے. حاکم تک بات چلی گئی تو اب اس کے بعد جو ہے معافی نہیں کی جا سکتی. آگے چلتے ہیں.
باب بیان شیء من السحر, سحر کے بیان میں کچھ اور باتیں. اب مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سحر جو ہے نا, آپ شریعت کی نصوص کا جب مطالعہ کریں گے تو ایک سحر کا خاص معنی ہے اور ایک سحر کا عام معنی ہے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کو جادو کہہ دیا گیا ہے, حالانکہ نہ اس پر قتل کی سزا ہے. مثال کے طور پر نمیمہ کو جادو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بعض فصاحتی اور بلیغ بیان کو بھی جادو کہا گیا, جیسے کہ اسی باب میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں, اسی طرح طیرہ بچوں لینا, اس کو بھی جادو کہا گیا, جیسے کہ اس باب میں آ رہا ہے. تو اس باب میں جو ہے وہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں. یعنی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو بہت سی ایسی چیزوں کو جادو کہا گیا ہے جو کہ جادو اپنے خاص معنی میں نہیں ہے. تو یعنی اس باب سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جادو کا ایک خاص معنی ہے اور جادو کا ایک عام معنی ہے. جادو کا خاص معنی کیا ہے؟ جادو کا خاص معنی کیا ہے کہ یہی جادو جو ہم نے بڑے بڑے جادو جس میں جو ہے وہ سحر حقیقی ہو یا تخیلی ہو, ٹھیک ہے, جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ سحر, وہ خاص معنی ہے جادو کا, جس کی حد قتل ہے اور جس کا حکم کفر ہے. ایک سحر عام معنی میں آتا ہے, جیسے کہ شرک کا ایک خاص معنی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا, یا اور جو ہم نے شرک کی تعریف پڑھی کہ اللہ کے خصائص میں کسی کو ذات کے اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے, اسماء صفات کے اعتبار سے شریک کرنا. اسی طرح ایک شرک کا عام معنی بھی ہے کہ ہر گناہ بھی ایک شرک کی عام ڈیفینیشن میں شامل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ گناہ شرک کی عام ڈیفینیشن میں شامل ہے. کیسے؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنی خواہش کو اوپر رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو یہ شرک بطور عام معنی میں ہے. یعنی وہ خاص معنی نہیں ہے کہ جس پر حد قائم ہوگی اور جس پر انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جادو کا بھی ایک خاص معنی ہے جو کہ ہم ابھی پڑھ کے آئے, اور جادو کا ایک عام معنی ہے, مور جنرل میننگ ہے, وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جادو اپنے عام معنی میں بھی آیا ہے. نمیمہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں بتانا فساد کرنے کے لیے, جھگڑے ڈالنے کے لیے. تو یہ اس نمیمہ کو بھی جادو کہا گیا حدیث میں, ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اپنے عام معنی میں, ایسے نہیں کہ کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی نمیمہ کر رہا ہے تو اس کی گردن اڑانا شروع کر دیں, اس طرح تو سب پاکستانی کی گردن اڑ جائیں گے. ایسا نہ کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جادو کہا ہے لہٰذا ہم اس کی گردن اڑائیں گے. کیونکہ ہم پڑھ کے آئے کتاب التوحید میں نیا کہ جادو کی حد کیا ہے, الضربۃ بالسیف. تو ایسا نہ کیجیے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں قتل کروانے والے پر حد ہے, قصاص ہے, اگر پتہ چل جائے کہ اسی نے قتل کروایا ہے. بالکل, میں آپ کو قیاس کر کے بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی کو مارا ہو. کرامت جو ہوتی ہے اس میں اشتراک ہوتا ہے, کرامت میں اشتراک ہوتا ہے, معجزے میں اشتراک نہیں ہوتا, اور باقی ساری چیزیں وہی ہیں. یعنی سحر, معجزہ اور کرامت تینوں میں خرق العادہ ہوتا ہے. خرق العادہ یعنی وائلیشن آف نیچرل لاز یا فطری قوانین کو توڑ دینا, ما فوق الفطرہ اسباب جو. ہاں کرامت غیر نبی سے ہوتی ہے. کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہے کہ نبی کو ماننے والے سے یہ ہوا ہے. تو یہ نبی کی سچائی کی دلالت ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگوں سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے, تو یہ اصل میں نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جی آگے چلتے ہیں. اب سوال نہیں ہے, 15 منٹ ہے, کیونکہ ہم بہت سلو چل رہے ہیں اور آگے ہم نے اور کور کرنا ہے اس کو. جتنے مسائل کور کرنا اتنا زیادہ اچھا ہے نا. سمجھ آنا ضروری ہے. سوالات آپ خاص طور پر تو آپ تو باہر بھی کر سکتے ہیں, مجھ سے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں, جب بھی کر سکتے ہیں. لکھ لیں سوال, وہ جو اندر سے ہوتی ہے نا کہ ابھی کرنے پھوٹ رہی ہے, یہاں تک آ رہا ہے سوال, وہ جو ہے نا یہ جو امپیشنس ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا روکیں, لکھ لیں, باہر کر لیں. عموماً ہوتے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سوال منہ کو آ رہا ہوتا ہے, آگے کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا, اپنا سوال کرنا ہے بس. آدھے گھنٹے کی کلاس اتنی بے چینی ہوتی ہے, میرے میں بھی کچھ تھی کہ جب بس مجھے سوال آ گیا تو اگلی مجھے پوری کلاس سمجھ نہیں آئے گی, بس میں جب تک کہ یہ سوال نہ کر لوں اور استاد میرے جواب نہ دے دیں. تو یہ تھوڑی سی جلد بازی ہے, یہ میرے اندر بھی تھی, اس لیے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, اس کو تھوڑا سا روکیں. اچھا جی, تو یہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ سحر کا ایک عام معنی ہے, جو نصوص ہم پڑھتے ہیں اس میں سحر بے معنی عام آیا ہے, ٹھیک ہے, اور
ایک سحر بمعنی خاص ہے، تو جو حد مقرر ہوگی اور جس کی وعید آئی ہے سخت شدید، وہ سحر اپنے خاص معنی میں جو ہم ابھی پڑھ کے آئے سحر حقیقی وغیرہ جو اقسام پڑھ کے آئے ادویات کے ذریعے وغیرہ، ایک سحر اپنے عام معنی میں، تو اس کو سحر کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں جو ہے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں پہچاننا ضروری ہے کہ تاکہ ہم صحیح احکام مرتب کریں۔ اگر ہم تعریفوں کو اس پر ضبط ہوگا نا، سحر کیا ہے، کفر کیا ہے، سحر اپنے حقیقی معنی میں کیا ہے، سحر اپنے عام معنی میں کیا ہے، سحر اپنے خاص معنی میں کیا ہے، تو پھر شرعی احکام اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا طلبہ علم کو ہم نصیحت کریں گے کہ جو تصورات ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کو پکا کریں، ان میں کلیئرٹی لائیں، ان میں وضاحت لائیں۔ عموماً جو احکامات مرتب کیے جاتے ہیں اس میں کنفیوژن ہوتی تب ہے کہ جب آپ تعریف میں خلط ملط کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، ورنہ آپ دونوں کو ایک ٹریٹ کر کے جو شرک اکبر کے احکامات ہیں وہ اس شرک اصغر پر مرتب کر دیں گے، اور شرک اصغر کے جو احکامات ہیں وہ شرک اکبر پر مرتب کر دیں گے۔ اسی طرح سحر اپنے حقیقی معنی میں یا خاص معنی میں جو اس پر احکام مرتب ہے، آپ اس کو سحر بمعنی عام پر مرتب کر دیں گے۔ تو یہ طالب علم کے لیے اور علماء کے لیے خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ڈیفینیشنز کو اور کیٹیگرائزیشنز کو اور ٹائپس کو یہ چیزیں پہچانیں تاکہ صحیح احکامات کو ہے وہ مرتب کرے۔ چلے جی، حدیث آتی ہے اس باب کے تحت۔ قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه۔ یہ جو ہم نے پوری پڑھی نا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ سند کہلاتی ہے۔ آپ لوگ سند، آپ لوگ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث کی؟ حدیث الحمد للہ۔ تو ٹھیک ہے، اگلے سال آپ کے پاس ایسی کتابیں آئیں گی، غالباً سنن نسائی یا سنن ترمذی وغیرہ آئیں گی، تو اس میں آپ سند سے واقفیت حاصل ہوگی کہ سند کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سند۔ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کنہوں نے؟ قبیصہ نے۔ یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العیافہ، کہ بے شک عیافہ، والطرق اور طرق، والطیر اور طیرہ، یہ تین چیزیں جو ہے من الجبتی، جبت میں سے ہے۔ جبت ہم نے بتایا تھا اوپر بھی آئی ہے، اس کی تعریف صحابہ نے اس کی تفسیر سحر سے بھی کی ہے، اور ایک عمومی تفسیر اس کی یہ ہے کہ جبت جو ہے وہ باطل اقوال یا افعال ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تفسیر آئی جبت کی وہ کیا ہے؟ سحر۔ تو اگر ہم جبت کو یہاں پہ سحر کے معنی میں لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ تین چیزیں سحر میں سے ہیں، یعنی جادو میں سے۔ اب یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قال عوف، یہ عوف جو ہے یہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے راوی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ عوف دکھ رہے ہیں آپ کو سند میں؟ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں، محمد بن جعفر کے بعد عوف آ رہے ہیں، دیکھیں۔ اب عوف جو ہے وہ اس حدیث میں جو الفاظ، جو مشکل الفاظ ہیں اس کی شرح کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں العیافۃ، یہ عیافہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زجر الطیر، پرندوں کو اڑانا۔ تو عیافہ کیا ہے؟ عیافہ اصل میں جاہلیت کے دور میں کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کسی کام میں ڈیسیشن لینا ہے تو وہ کیا ڈیسیشن لینا چاہیے، اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ نکلے گھر سے، دیکھا کہ پہلا پرندہ میرے دائیں جانب اڑ رہا ہے یا بائیں جانب، اگر دائیں جانب اڑ رہا ہے تو یعنی کہ آپ ڈیسیشن لیں، بائیں جانب ہے تو آپ ڈیسیشن نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے اس وقت پرندہ نہیں ہو رہا اور کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پتھر مار کے اڑائیں، یہ ہے زجر الطیر۔ زجر الطیر کا مطلب پتھر مار کے یا چیخ کے اس پرندے کو اڑائیں۔ اب جیسے وہ پرندہ اڑے گا، وہ اگر دائیں جانب جاتا ہے تو ٹھیک ہے کام کر لیں، بائیں جانب جاتا ہے تو نہ کریں۔ ہاں، تو یہ جو ہے وہ عیافہ، اس سے فال لیتے تھے اور بدشگونی بھی لیتے تھے۔ عربی میں اس کو یہ سمجھ لیں کہ التشاؤم، تشاؤم کہتے ہیں بدشگونی کو، اور تفاؤل کہتے ہیں نیک فال کو، تفاؤل نیک فال کو کہتے ہیں، اور تشاؤم ہاں بد فالی، بدشگونی کی چیز ہے، لیکن تفاؤل عموماً جو ہے وہ نیک فال کے بارے میں آتا ہے۔ ابھی آ رہا ہے نا، جلد بازی کیوں ہے؟ تو جو عیافہ ہے، عیافہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، اور طیرہ جو ہے اس میں صرف تشاؤم آتا ہے۔ طیرہ بھی اصل میں پرندوں کے ذریعے ہی بدشگونی لینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ طیرہ میں تشاؤم ہے اور عیافہ میں دونوں پہلو ہیں۔ اور دوسرا فرق عیافہ اور طیرہ میں یہ ہے کہ طیرہ جو ہے وہ عیافہ جو ہے وہ صرف پرندوں کے ساتھ خاص ہے، اور طیرہ جو ہے وہ
پرندوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ کسی بھی جانور کے ذریعے کیا جاتا ہے, یا پرندوں میں پرندوں کے رنگ سے کیا جاتا ہے, یا پرندوں میں پرندوں کے نام سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا پرندہ, وہ پرندہ جو کہ ہدہد ہے, وہ آپ کے دائیں وہ آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے, تو ہدہد سے وہ ہدایت کا فال لیتے تھے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں مطلب وہ اس طرح کی لیتے تھے. تو ایافہ اور طیرہ میں دو فرق ہے. اصل جو پیچھے عقیدہ ہے نا وہ ایک ہے, لیکن چونکہ حدیث میں دونوں کا ذکر ہے اس لیے ہم دونوں میں فرق کر رہے ہیں. پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ بدشگونی کا. اب وہ طریقہ مختلف ہے, ایافہ کا طریقہ اور طیرہ کا طریقہ یہ الگ ہے. ایافہ جو ہے وہ اس میں تشاؤم بھی ہے تفاول بھی ہے, طیرہ میں صرف تشاؤم ہے, ایک فرق یہ ہو گیا. ایافہ جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ صرف خاص ہے, اور طیرہ پرندوں کی آواز ہو, پرندوں کا نام ہو, پرندوں کا رنگ ہو. مثال کے طور پر کالا کوا چلا گیا تو برا ہو جائے گا, اور اگر جو ہے وہ کوئی کبوتر چلا گیا تو وہ اچھا ہوگا. اور اسی طرح بلی کے ذریعے, کالی بلی کے ذریعے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. یعنی طیرہ جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. جی اب آپ سوال کریں اس میں. ہاں تفاول اس میں آ رہا ہے نا کہ پرندہ اگر دائیں جانب جا رہا ہے تو نیک فال لیا نا آپ نے. بدشگونی تو اس میں تو برا اسپیکٹ آتا ہے. بدشگونی تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ برائی کا پہلو لے رہے ہیں, اور نیک فال وہ ہوتا ہے جس میں آپ اچھائی کا پہلو لے رہے ہیں. جائز ہے بھی, اس پہ آئیں گے, یہ تفاول کا باب آئے گا, طیرہ کا باب آگے آئے گا, اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نام کے ذریعے بھی نیک فال لیے جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے, ہم آگے پڑھیں گے. صبر, فال کے معنی ان سے برا اثر لینا یا اچھا اثر لینا. طیرہ کے باب آگے پورا باب آئے گا انشاءاللہ, وہ پڑھیں گے. ابھی جو مقصد ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جادو ہے, یہ چیزیں جادو کی اقسام ہے. اچھا ایافہ ہو گیا اور طیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ترک کیا ہے؟ الخط یخط فی الارض, یہ وہ لائنز ہیں, وہ لکیریں ہیں جو زمین میں کھینچی جاتی ہیں. اور ترک کس کا, یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ رینڈم لائنز کھینچ لیں, مختلف لائنز کھینچی, اور پھر دو کر کے لائنز کو کینسل کیا. اب اگر آخر میں 2 لائن بچ گئی تو نیک فال لے لیا, 1 لائن بچ گئی تو بدشگونی لے لی. تو یہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے پاس, لکیریں کھینچنے والوں کے پاس آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے ان سے کہ ہم کام کریں یا نہ کریں. تو وہ لکیریں کھینچتے تھے بس, ٹھیک ہے, لکیریں کھینچتے تھے. اگر پھر 2 پیئرز کو ایک ساتھ کینسل کرتے تھے, اگر 2 بچ جائے آخر میں لکیریں تو پھر نیک فال ہے, اور اگر 1 بچ جائے تو تشاؤم ہے, یعنی بدشگونی ہے. بہرحال لکیریں کھینچ کے جو ہے وہ یہ فال لیا کرتے تھے, یا لکیریں کھینچ کے جو ہے وہ. ایک سیکنڈ, ہم تھوڑا سا اس پہ, مجھے سوالات کا میں ٹائم دوں گا انشاءاللہ, سوالات کا ٹائم آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. جب میں پڑھا رہا ہوں نا تو بیچ میں نہ بولیں, کیونکہ میں اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں اور مجھے جو بتانا ہوتا ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. صحیح ہے, دیکھیں پھر سے. نہیں آپ پوچھ لیجیے. طیرہ, جی. تو یہ سمجھ میں آ گیا, لکیریں کھینچنا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس کو جادو کیوں کہا گیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا سحر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے, جس کا سبب مخفی ہو. اب چونکہ ایافہ سے, ترک سے اور طیرہ سے, اس سے مخفی طریقے سے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے, مخفی طریقے سے, ٹھیک ہے. اب میں نے بدشگونی لے لی نا, مثال کے طور پر چپل الٹا پڑا ہوا ہے یا کالی بلی آگے سے گزری, تو میں نے, یعنی اس نے فزیکل ایسا کوئی اثر تو نہیں ڈالا میرے دل میں جو میں دیکھ رہا ہوں یا کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, بلکہ مخفی طریقے سے میرے دل پر اس نے اثر ڈال دیا کہ کالی بلی گزری تو اب کچھ برا ہوگا آپ کے ساتھ. اب انسان ٹینشن میں رہتا ہے, یعنی یہ ٹینشن ڈال دی اس کے اندر اس نے. تو یہ جادو کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. تو جادو میں, سحر میں کیا ہوتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک جس کا اثر مخفی ہو اور دوسرا جس کا طریقہ بھی مخفی ہو. تو ان چیزوں, جس کا اثر مخفی ہو, ظاہری نہ ہو, دکھتا نہ ہو, اور جو جس طریقے سے وہ پہنچ رہا ہو وہ بھی مخفی ہو, یہ سحر کو ہم لغوی تعریف ہم نے کی تھی, اور طریقہ جو اپنایا جا رہا ہے وہ بھی مخفی ہو. ہاں لغوی تعریف ہے, ڈیفینیشن نہ کہیں, یعنی سحر میں یہ چیزیں شامل ہیں, یہ 2 چیزیں کا مجموعہ ہے. ہاں کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ کہہ لیں, تعریف کہہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سحر جو ہے وہ یہ, اب ان تینوں چیزوں میں سحر کی یہ بات پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ پائی جا رہی ہے نا, کہ مخفی طریقے سے اور مخفی انداز میں اثر انداز ہونا. کیوں نہیں ہو رہا اثر انداز؟ دل آپ کا متاثر ہو رہا ہے, کالی بلی گزری آگے سے تو دل پہ اثر آیا نا, کہ اثر تو ہوا نا. ہاں آپ کے دل پر اثر کی بات ہو رہی ہے, واقعی کوئی برا ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, آپ کے دل پر تو اثر آ رہا ہے نا.
جیسے کہ جادو کے ذریعے عقل کو متاثر کیا جاتا ہے، اسباب اس کے نظر نہیں آتے، ظاہر نہیں ہے، مخفی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان تین چیزوں کو اس معنی میں سحر کہا گیا ہے. البتہ یہ جو لکیریں کھینچنے والا ہے نا، یہ جو لکیریں کھینچنے والا ہے، اس سے حقیقتاً شیطان کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے، تو پھر وہ سحر اپنے خاص معنی میں چلا جائے گا. جو لکیریں کھینچنے والا جو چیز ہے نا یہاں پہ، ایک تو یہ کہ اس سے بدشگونی لی جائے یا نیک فال لیا جائے، ایک یہ کہ لکیریں کھینچ کے جو ہے وہ حقیقی یعنی جادو اپنے خاص معنی میں کیا جاتا ہے، جو علم التنجیم سے اور شیاطین سے مکس ہو کے اور لکیریں کھینچ کھانچ کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو پھر اب یہ جو لکیریں کھینچنا جو ہے وہ سحر کے خاص معنی میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہم دونوں معنی لے سکتے ہیں. بہرحال ہم اس میں فرق تو جو ہے وہ کریں گے کہ سحر اپنے عام معنی میں اور سحر اپنے خاص معنی میں. والجبت مکمل کر لیتے ہیں اس کو. والجبت، اور جبت کیا ہے؟ قال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں کہ رنہ الشیطان. اب یہ رنہ الشیطان جو کہا گیا ہے نا، یہ اگر آپ مسند احمد وغیرہ میں دیکھیں گے تو مسند احمد میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ تصحیف واقع ہوئی، تصحیف یعنی رنہ نہیں بلکہ انہ الشیطان ہے. یعنی جبت کیا ہے؟ انہ الشیطان. اب کتاب التوحید کے ہر نسخے میں جو ہے رنہ کے الفاظ ہیں، لیکن اگر کیونکہ مصنف جو ہے اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھیں گے تو انہ الشیطان، تو اصل صحیح بات یہی کہ یہ انہ ہے، یہاں پہ تصحیف ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے ہوئی ہے؟ مصنف رحمہ اللہ سے ہو گئی ہے، یا مصنف کہ آگے جو نسخے آگے چلے آتے رہے ان میں سے کوئی سند میں کسی نے ہو گئی ہے مسٹیک، اللہ تعالیٰ عالم. تصحیف یعنی ظاہری الفاظ میں حروف میں تبدیلی ہو جائے، ٹائپو ہو جائے، اس کو ٹائپو کہتے ہیں. رن نہو میں بول رہا ہوں، ان نہو ہے، رن نہو نہیں ہے. ان نہو کا مطلب بے شک وہ، بے شک جب جو ہے وہ شیطان ہے. رن نہو علماء نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو رن نہو بھی لیں تو رن نہو کا معنی ہوتا ہے صوت یا وسوسہ، تو شیطان کا وسوسہ یا صوت الشیطان یا وحی الشیطان، یہ معنی لیے اگر رن نہو بھی لیا جائے تو. جی تو میں نے کیا کہا میں نے آخر میں کیا کہا؟ رنہو کا معنی کیا بتایا میں نے؟ صوت الشیطان و وحی الشیطان، یہی ہے نا. مصنف نے رنہو لکھا ہے. ہاں کس کیا؟ نہیں یہ اس میں نہیں ہے. جی رن تو شیطان ہے، یہ تو کہہ رہا ہوں. مسند احمد وغیرہ میں حسن بصری کا جو قول ہے اس میں مسند احمد جو اصل مصدر ہے نا کتاب، وہاں پہ انہ الشیطان ہے، انہ الشیطان. نہیں وہ علم التنجیم کے اس میں آتا ہے، وہ علم النجوم ہے اس میں آتا ہے، ہوروسکوپ سے ہے وہ اس میں آتا ہے، لکیروں میں نہیں آتا. چغلی کرنا، جادو کی اقسام کیسے ہوئی، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو نمیمہ کے بارے میں بتایا، وہ ابھی حدیث آئے گی تو اس میں انشاءاللہ بات کر لیں. تفاول کا مطلب ہے فال لینا، یعنی اثر لینا، تصور لینا. اب وہ تفاول برا ہو تو بدشگونی کہلاتا ہے، اچھا ہو تو نیک فال کہلاتا ہے. جی اب ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، آپ کب سے تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو ہم نے بند کیا ہوتا، آپ سوال ہی نہیں کر رہے تھے، اور ابھی آپ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول تفسیر پڑھیں گے آج، صحیح؟ کل انشاءاللہ ہم سورہ نحل پڑھیں گے. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، پچھلی کلاس میں اصول تفسیر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لغوی اور اصطلاحی معنی لکھوائے تھے، نام کے قرآن کے نام بتائے تھے، خصوصیات بتائی تھی، جی فضائل بتائے تھے، فضائل نہیں، خصائص جو دیگر الہامی کتابوں میں نہیں ہیں.
جی 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 وحی کی اقسام. سیرت کا کیوں آ گیا؟ اچھا مطالعہ ہے. میں تو بہت چیزیں نہیں پڑھائی سیرت میں، سب پڑھانے لگتا تو ابھی نبوت بھی شروع نہیں ہوتی. جی وحی کی اقسام میں پہلی قسم، وحی کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وحی قلبی، وحی قلبی، قوف سے، کاف سے نہیں. عبد الصمد قوف سے، کاف سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں میں نے کہا وضاحت کر دوں لیکن وہ کل بھی. عبد الرحمان کہاں ہے بھائی؟ وہ کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا. اور کون غائب ہے؟ افنان تو گیا ہے نا پہاڑوں پہ، کلاؤڈز. جی چلیں پڑھیں. وحی قلبی، وہ جو فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی کرے. فرشتے کے واسطے کے بغیر نبی علیہ السلام کے دل پر وحی کی جائے، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں، چاہے خواب میں ہو یا بیداری میں ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، کس چیز کا خواب آیا؟ بیٹے کو ذبح کرو. سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا ہی کلام الہی، اللہ تعالیٰ خود براہ راست کلام کرے، جیسے موسیٰ سے کرا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کلام الہی یا وحی، کلام الہی وہ وحی جو کلام الہی ہے، اللہ کلام کرے. ایک موسیٰ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری وحی ہے ملکی، ملکی فرشتے سے ہے نا، ملک، ملک من الملائکتی. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو فرشتے کے ذریعے ہو. اب فرشتہ بھلے اپنی شکل میں آئے، اصلی شکل میں آئے یا بشری شکل میں آئے، بعض اوقات صرف فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، شکل نہیں نظر آتی. فرشتے کے ذریعے وہی ہو. اب فرشتہ تو نظر آ جائے، یا انسانی شکل میں ہو یا آواز سنائی دے. جی لیکن آپ کا سوال میرے ذہن میں ہے، میں وہ دیکھ نہیں سکا، اس کو مزید میں دیکھ لوں گا. تیسری میں تو فال کرے گا کیا جو واقعی ہمارے سامنے قرآن ہے، کیا اس میں کچھ حصہ باقی کیٹیگریز میں سے بھی ہے؟ بہتر بات یہ نہیں ہے، یہ تیسری میں ہی فال کرتا ہے، جو جبریل لائے وہی قرآن بنا. کیونکہ اس کی تعریف یہی ہے نا کہ نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن وہ ہے جس کو لے کے اترے روح امین علی قلبک لتکون من المنذرین، القرآن الکریم. اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ یہی سوال کا جواب دے رہا ہوں. صحیح بات جو میرے علم میں ہے، مزید میں اس پہ تحقیق کر لوں گا. قرآن کی نص سے جو میرے بات علم میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن جبریل ہی لے کے آئے ہیں، جو جبریل لے کے آئے ہیں وہ قرآن ہے. اصل شکل میں لے آئے یا انسانی شکل یا آواز آ جائے. جی میرے سامنے کہتے ہیں نا میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. ہاں نظر نہیں آئے.
سمجھ آ گیا؟ وحی اور کشف الہام میں کیا فرق ہے؟ کشف و الہام کہتے ہیں نا، کشف ہو گیا، کشف میں چلے گئے، الہام ہو گیا جی، وہ خطرناک ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ دیکھتے ہیں جی، یہی بتا رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں، پینسل پکڑ لیں، پین پکڑ لیں، جلدی سے چلانا شروع کریں۔ وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی نبی پر بھیجے، یعنی وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کلام، کلام غیر نبی پہ وہی نہیں آ سکتی، جتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے، پیر کامل کیوں نہ ہو جائے، پہنچ گئے نے کول اللہ دے کول، یہی نہ پہنچ جائے جی، وہ وہی سے مراد الہام ہے، وہی سے مراد الہام بھی ہوتا ہے جی۔ ابھی آ رہا ہے سورت میں، سورہ نحل میں آئے گا کہ ہم نے وحی کی، تو وہاں وحی سے مراد الہام ہے جی۔ غیر نبی کے ساتھ آئے گا تو معنی الہام ہوگا۔ اور کشف و الہام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف کرتا ہے، خیر کی بات القاء کرتا ہے، کوئی اچھی بات اس کے دل میں ڈال دی جی، ان کو خوشخبری دینے آئی تھی، اصل میں وہ نبی نہیں تھی نا جی، جی بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ استخارہ جو ہے یہ ایک الہام کی صورت ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی کے اندر خیر کی بات القاء کر دے، ڈال دے۔ قرآن کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانی نفس میں خیر کی بات بھی، فَأَلْهَمَا ہاں فجور برائی کی بات بھی اور اچھی بات بھی القاء کر دی، یعنی انسان کا خود نفس بتاتا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ الہام ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ گیا؟ یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کر دے، کشف ہو گیا جی، مجھے کشف کہتے ہیں پردہ ہٹانے کو، صحیح، کہ کوئی ایسی چیز دکھ گئی جو دوسروں کو نہیں دکھی، اس کو دکھ گئی، یہ ثابت ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معجزات، معجزہ نہیں کہیں گے، کشف کہیں گے، ایسے ہوتے ہیں، جینون بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، ولی اللہ کے ساتھ۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس کو کشف ہوتا ہے وہ صاحب الکشف نہیں ہو سکتا، ہاں فرق یہ ہے، ہم میں اور صوفیہ میں فرق یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ کشف، اور اللہ تعالیٰ اپنے معجزوں کو، دوسرا لفظ کیا کہتے ہیں، معجزے انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامت ظاہر کر دیتا ہے، تو یہ کشف بھی ایک کرامت کی ایک قسم ہے، اللہ وہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں دوسروں کو نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ صاحب الکرامہ نہیں ہوتا، صوفی کہتے ہیں یہ صاحب الکرامہ ہے، جب دل چاہے کرامت ظاہر کر دیتے، اپنی مرضی، اپنی مرضی نہیں چل سکتی جی۔ نبی معجزے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن نبی کو اللہ نے کچھ ایسے معجزے دیے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر دم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن ایک معجزہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جی جی جی، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی معجزات ہیں جی، مستقل معجزے۔ خواتین کوئی پوائنٹ آپ کے پاس ہے مجھے بھی بتا دیں جی جی، کیا سوال تھا؟ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ موجودہ مطلب جی جی، یہ توقیفی ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام ہی بتا کے گئے ہیں جی، خوف پہلے آئے گا، توقیفی، توقیفی، بہرحال یہ آ جائے گا آگے مزید، اس پہ یہ پوائنٹ آ جائے گا۔ صورتوں کی آیتیں جو تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، صورتوں کی جو آیتیں ہیں یہ تو نبی علیہ السلام نے پکی بتائی ہیں کہ یہ آیت یہاں رکھ دو، حدیث ہے ضعوا آیت کذا فی صورت کذا، ٹھیک، لیکن جو آیتیں پارے ہیں، صورتوں کی جو ترتیب ہے ان میں بہرحال تھوڑا اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گا جی جی جی، آ جائے گا، تھوڑا سا صبر رکھیں، آ جائے گا۔
سمجھ آ گئی؟ ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، نبی کا کشف و الہام، انبیاء پہ بھی کشف و الہام ہوتا تھا، وہی بھی ہوتی تھی، کشف و الہام بھی ہوتا تھا، صحیح؟ لیکن انبیاء کا کشف و الہام یقینی ہے، حجت ہے دین میں، وہ بھی وہی ہے۔ اولیاء کا کشف و الہام حجت نہیں ہے۔ ہاں، اس کرامت کا کسی نے انکار کر دیا تو خارج من الملہ بھی نہیں ہے۔ اول تو کوئی ولی ہوگا تو اس پہ کرامت ظاہر ہو جائے گی تو ہمیشہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کرامت ہوتی تھی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، ایک ولی غالباً ابراہیم بن ادھم ایک پہاڑ پہ چڑھے، تو پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں، تو جس پہاڑ پہ تھے وہ ہلنے لگا، تو انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ، تمہاری بات نہیں کر رہا میں، تو وہ رک گیا۔ صحیح بات ہے، جی جی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم پہ دو شہید اور ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق دو شہید موجود ہیں، تو ہل رہا تھا تو وہ رک گیا تھا، یہ تو نبی علیہ السلام کا ساتھ۔ ہاں وہ تو کرامت ہے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ جبل پہ چڑھ جاؤ، وہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تاکہ وہ مسلم دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، تو ساریہ کو آواز آ گئی، او میلو دور عمر کی آواز چلی گئی، کرامت تھی۔ ان کو کشف ہوا نا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو پیچھے سے کوئی حملہ کر سکتا ہے، تو ساریہ جو اس سریہ اس جیش کے ہیڈ تھے، ان کو کہا الجبل ای الزموا الجبل، جبل پہ چڑھ جاؤ، تو وہ جبل پہ چڑھ گئے تاکہ پیچھے سے وار نہ ہو۔ ساریہ کو تو آواز آئی، کرامت عمر کی تھی، سب کو آواز آئی، جی جی جی، ایسی تھوڑی ہلکا تھوڑی لے سکتے جی، امیر المومنین کی آواز ہے، میرے خیال ہے اس وقت نہیں سمجھے، واپس آئے رستے میں تب سمجھے تھے، اس وقت صرف آواز آئی تھی الجبل، جی جی، یہ کشف ہے جی، لیکن صاحب الکشف نہیں تھے بھائی، صاحب الکشف ہوتے تو پہلے تو اپنی جان بچا لیتے، اصل دلیل یہ ہے ہماری، وہ جو پیچھے سے مارنے آ رہا تو پہلے اپنے آپ کو بچا لیتے، اس کو روکتے، اگر پتا تھا وہ مارنے آ رہا ہے تو پھر خودکشی کر لی معاذ اللہ انہوں نے، کس کے لیے؟ اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یہ میرے خیال ہے یہ روایت ضعیف ہے، ہاں اس کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہوئی تھی، وہی بمانا الہام ہے، وہ بھی طارق بن زیاد نے گھوڑے دوڑائے تھے، دیکھیں اس کی حقیقت دیکھیں پھر بتاؤں گا میں جی، بھائی دیکھ کے بتائیں مجھے، میرے علم میں نہیں ہے، سنا ہے میں نے بھی سنی یہ باتیں۔ شیخ صاحب، جی شیخ صاحب آپ ایک منٹ ٹھہر جائیے گا، آپ سے بات کرنی ہے، جی، آپ ایک منٹ ٹھہریے گا، مجھ سے بات کرنی ہے ایک سیکنڈ۔ کیا کہنی؟ جی جی میں سن رہا ہوں، بولے بھائی، کیا آپ لوگوں نے کچھ کر دیا کیا؟ جی، آن لائن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو، آپ لوگ اچھا کیا کروں گا؟ ہاں اس میں کچھ نہ پڑھاؤں؟ اچھا تو آپ لوگ نے پارٹی کرنی ہے اس میں، چلیں ٹھیک ہے، آئیں گے کچھ نہ کچھ پڑھائیں گے، آپ لوگ اپنی پارٹی جاری رکھیے گا، تو ان کو کیا جواب دوں میں؟ چلیں ٹھیک ہے، سبحانک اللہ۔ السلام علیکم، آن لائن اسٹوڈنٹس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس وقت کراچی میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، موسم انتہائی گرم سے انتہائی ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے ہم نماز کے بعد ہم نے کلاس نہیں کی، اب انشاءاللہ جس کا پیریڈ ہے اس کی کلاس ہوگی۔ جی حدیث کا پیریڈ ہے نا، حدیث کے شیخ آ رہے ہیں، آن لائن والوں کا دل چل رہا ہے، بھائی آن لائن والوں کو تھوڑا مناظر کرا دیں، اندھیرا ہے بہرحال کرا نہیں سکتے، میں آئیے ہاں بھیجیں۔ واٹ اباؤٹ الہام آف خلفاء؟
بیکاز آف علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. نبی اور غیر نبی, غیر نبی میں خلفاء بھی آ جاتے, غیر نبی کو وحی نہیں ہوگی, غیر نبی کو الہام ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہاں لیکن یہ بھیجیں گے ایسے دکھا دیں, آواز کھولو. دیکھیں جی یہ منظر ہے اس وقت, آن لائن والوں کو بھی خوش کر دیں. الہام کمپلیٹ ہو گیا. اب پھر تفصیلات بہت ہیں, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, بیسک بس بات بتا دیں. ہاں پلے تو دوائیں, نہیں سمجھ آئے گا, تھوڑا پیچھے کریں, سیدھا کریں. چلو بھائی ٹھیک ہے. جی اے سی بند کریں بھائی, اتنی اچھی ہوا آ رہی ہے, کھڑکی کھولیں. نہیں اچھی بات ہے, فائدے مند ہوتی ہے. ہاں پانی اندر جائے گا, ٹھیک ہے ٹھیک. جی جی اے سی بند کریں بھائی, اے سی بند کریں, کھڑکیاں کھولیں, شاباش. یہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. ہاں کلام الہی وہی کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے نبی علیہ السلام سے, فرشتے کے ذریعے نہ ہو, جبریل امین کے ذریعے نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی بارش کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت جو بھی دعا مانگنا چاہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ادارے کے لیے بھی دعا کیجیے, ادارے کے اساتذہ کے لیے بھی دعا کیجیے, اپنے لیے جنت اور قبر میں ٹھنڈی ہواؤں کا سوال کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں ہماری قبر میں چلا دے, ایسا سکون ہماری قبر میں فراہم کر دے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, زندگانی اصل حقیقت زندگانی آخرت کی زندگانی ہے. دنیا میں تو بڑی خوبصورتی اور آرام مل جائے, لیکن آخرت میں نہ ملے کیا فائدہ. اس لیے سب کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. چلے الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدیث نمبر ہے 362. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احدث فی امرنا, جس نے ایجاد کیا, فی امرنا ہمارے معاملے میں, ایسا کام ما لیس منہ جو اس میں سے تھا ہی نہیں. امر سے مراد دین ہے. ہمارے دین کے معاملے میں جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے تھا ہی نہیں, فہو رد, تو وہ مردود ہے. اب ہوا کا جو مرجع ہے نا, دو ہو سکتی ہیں چیزیں, ایک امر, دوسرا من. من سے مطلب ہوگا وہ بندہ مردود ہے, اور امر کی طرف لوٹائے تو اس کا مطلب ہوگا, ہاں بلکہ امر سے, امر نہیں, ما الذی کے معنی میں اس کی طرف لوٹے گی ضمیر, تو یعنی وہ کام مردود ہے, وہ بندہ بھی مردود ہے, وہ کام بھی مردود ہے, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں کا مرجع بن سکتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہے, من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا کام کیا, ایسا کام کیا, لیس علیہ امرنا, اس پر ہمارا حکم نہیں تھا, تو فہو رد, تو وہ مردود ہے. یہ عمل کی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور من کی طرف بھی. مردود انسان یا مردود عمل. اب اس کا مطلب یہ ہوا, کسی نے اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے, نیکی کا کام, تو اس نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. اللہ کے رسول نے یہ کام کیا, نہیں کیا, تو کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر کرنے کا حکم دیا ہے کر لے, کام کیا ہے تو کر لے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اب کرے گا تو یہ مجرم بنے گا. پہلے کیا تھا, نہ کرے گا تو مجرم بنے گا, اور اب کرے گا تو مجرم بنے گا. اتنا فرق ہے شریعت میں. اس لیے دنیاوی معاملہ اور عبادت کے معاملات میں ایک فرق بتایا تھا آپ کو. دنیاوی معاملات میں ہر چیز مباح ہے, جائز ہے, جائز ہے, منع کی دلیل دینی ہے. دینی معاملات کے تعلق سے ہر چیز ناجائز ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. کرنے کے لیے دلیل دینی ہوگی, وہاں منع کی دلیل ہے اور یہاں کرنے کی دلیل دینی ہوگی, فرق.
صحیح ہے, سیدھا سا جواب ہے. نمبر 1, ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سال کرتے ہوں. ایک بات, بہت سارے ایسے, یہ بنیادی طور پر بعض اداروں کی تقریبات ہوتی ہیں, یہ اس کے اندر ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث جس کو ایک مقام حاصل ہے بعد القرآن, اس کی تکمیل کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے اگر ہم نہ کریں ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہو گیا, ٹھیک ہے, نہ تو اس کو سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے اور نہ مستقل کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو اس طور پر کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا. وہاں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے, دن مقرر ہوتا ہے, اور اس کے بغیر یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف آپ اس کو عمل کو منسوخ کر رہے ہیں اس کی رضامندی بھی مقصود ہوتی ہے. وہ سارے ذرائع یہاں نہیں ہوتے, ساری چیزیں مفقود ہوتی ہیں یہاں پر. سورج نکل آیا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سال, اسلام کی بنیاد کتنی حدیثوں پر ہے؟ 3, ایک قول کے مطابق 4. تو 3 میں سے ایک یہ ہے, دوسری کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اور تیسری یہاں کے پاس ہے ان الحلال بین والحرام بین, ٹھیک ہے, اور چوتھی حدیث کون سی تھی؟ بتائی دی تھی میں نے, لکھی بھی تھی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ٹھیک ہے جی ہاں, کسی بھی انسان کا اسلام بہترین اس وقت ہوتا ہے جب فضولیات کو چھوڑ دے. بلا مقصد کہیں بیٹھا ہوا ہے, بلا مقصد گپ شپ کر رہا ہے, بلا مقصد سیر و تفریح کر رہا ہے. فضولیات وہ قول سے تعلق رکھتی ہو یا فعل سے تعلق رکھتی ہو. تو یہ اصولی طور پر یہ 3 حدیثیں, ہر حدیث اسلام کا بنتا حصہ ہے. اتنا اہم اصول اس میں بیان ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 1, اسلام میں نیکی سمجھ کر کیا جانے والا ہر وہ کام جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے. جو جہنم کا موجب ہے. نمبر 2, شرعی احکام میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. بدعت اور بدعی دونوں مردود ہیں. بدعت اور بدعی, بدعتی کہہ سکتے ہیں, بدعت اور بدعتی دونوں مردود ہیں. بدعت اور بدعتی دونوں مردود ہیں. بلکہ میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی تھی نا, 4 کاموں پر لعنت ہے. کون سی ہیں وہ 4 کام؟ 4 کام کون سے ہیں وہ؟ ماں باپ پر لعنت کرنا, ماں باپ کو گالی دینا. دوسرا, غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا. دانت, بدعتی کو پناہ دینا, بدعتی کو پناہ. چوتھی, زمین کے نشانات کو مٹانا. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, لعن اللہ من لعن والدی, لعن اللہ من غیر منار الارض, لعن اللہ من آوى محدثا. لعنت, گالی گلوچ کرنا. جی ہاں, پناہ دینا, پناہ دینا, پنگا نہیں, پناہ دینا. جی میں نے لکھوائی تھی, میں نے پرسوں اس دن کچھ دن پہلے بھی بتائی ہے, آج پھر بتا دی ہے. بدعتی کو پناہ دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی بدعتی کو پکڑا جا رہا ہے اور آپ نے بٹھا دیا اس کو کمرے میں, آپ یہاں آرام کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, مجرم ہے. اچھا, دوسرا معنی اس حدیث کو یوں بھی پڑھا گیا ہے, لعن اللہ من آوى محدثا, جس نے بدعت کو پناہ دی اپنے گھر میں, یعنی وہ بدعت کا موجد ہے, بدعت کی تشہیر کرتا ہے, بدعت کی تخلیق کرتا ہے, وہ یہ بھی لعنتی ہے. اس لیے کہ اس بدعت کو جس نے تخلیق کیا ہے, اب جو بھی اس بدعت پر عمل کرے گا ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ رہا ہے. یہ تو حیران ہو رہے تھے ابھی تک گئی کیوں نہیں ہے, آپ ابھی حیران ہو رہے ہیں شاید, ورنہ ان کو تو صرف بادل آ جانے کافی ہوتے ہیں.
हैं? खुले हुए हैं, सब कुछ खुला है, वैसे हवा इतनी आ रही है। अच्छा, एक और मसला लिख लें, हर गैर शरई मुआहिदा बातिल करार पाएगा। हर गैर शरई मुआहिदा बातिल तसव्वुर होगा। हर गैर शरई मुआहिदा बातिल तसव्वुर होगा ना। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। हमारे यहाँ अहले बिदा के साथ मुशारकत हो रही है, मुशारकत बिल्कुल नहीं। अहले बिदा की तकरीम ताजीम, हदीस में आता है ना कि जिसने बिदती की ताजीम की, तौकीर की, उसने इस्लाम की बुनियाद को गिरा दिया। और हमारे यहाँ हाथ में हाथ में डाल के खड़े हुए होते हैं। और फिर अवाम उन्नास नहीं है, असल हैसियत किसकी होती है? लीडर की होती है। जब आपका लीडर ही किसी बिदती के साथ शराकतदारी कर रहा हो तो अवाम उन्नास के लिए पैगाम होता है कि सब ठीक है जी, और आपने अपने जाती मफाद के लिए इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। इसलिए गैरत, मैंने आपको बताया था, हम बिलखुसूस हम जो सही मनहज पर कायम है बिफज़लिही ताला, जिनको सही अकीदा मिला हुआ है, जिसको फाहम मौजूद है किताब और सुन्नत का, हमारे अंदर अकीदे की सबसे बड़ी खराबी मौजूद है, जिसको हम बीमारी कह सकते हैं, बस दुनियावी मफादात की खातर। वो क्या है? अकीदा अल वला वल बरा, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के लिए नफरत होनी चाहिए। ये खत्म हो गया। कुरान में सूरह मुम्तहिना अगर पढ़ें आप, एक खूबसूरत आयत है जिसमें इस अकीदे को खोल कर बयान किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि अल्लाह ने क्या फरमाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो उन्होंने अपने कौम से क्या कहा था? इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून व कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावा वल बगदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। अपनी कौम से कहा, हम आप सब से ऐलान बरात करते हैं, अपनी कौम से, अपनी बरादरी से ऐलान बेजारी करते हैं, ऐलान बरात करते हैं। तुमसे भी, जिसकी तुम इबादत करते हो उनसे भी हमारे और तुम्हारे दरमियान नफरत है, बुग़्ज़ है। हम तुमसे उस वक्त तक मोहब्बत नहीं करेंगे जब तक तुम अल्लाह पर ईमान का दावा ना करो। जी बिल्कुल, बाप और पूरी कौम शामिल है। सहाबा इकराम की मिसालें मौजूद हैं। तलवार के सामने जो आया, बाप ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, दीन के मुखालिफ, सरतन से जुदा, और हम समझौते कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। फुरूई मसाइल के अंदर इख्तलाफ जो होता है ना, फुरूई मसाइल के अंदर, वो ठीक है, उसमें इस कदर ज्यादा मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अकायद के मसाइल हैं उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बल्कि आप हदीस पढ़ रहे हैं ना सहाबा की, अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, उन्होंने अपने भतीजे से क्या कहा था कि बेटा ये कंकरियां ना फेंको, कहकर चले गए, वापस आए तो फेंक रहे थे। क्या मैं तुम्हें हदीस सुना कर गया और तुम अभी भी उसकी मुखालफत कर? ला उकल्लिमु अबदा, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे, हदीस की मुखालफत करते हो आप। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने बेटे से कलाम छोड़ दिया था। क्यों? इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद में औरत अगर आने की इजाजत तलब करे, मना ना करना। तो उन्होंने कहा वल्लाहि ला नमनाउन्ना, अल्लाह की कसम मैं तो मना करूंगा। बिलाल ने कहा, इनके बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन उमर ने क्या कहा? मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मना करूंगा? वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा। मुस्लिम अहमद की हदीस है कि उन्होंने बात ही नहीं की उसके बाद। बाद रिवायत के अल्फाज है, उनको मारा उन्होंने। तो ये मसाइल हैं जिसमें आज के दौर में तसाहुल मौजूद। हम गैर मुस्लिमों की दावतों पे जा रहे हैं जी, खाने खा रहे हैं, सारे मामला तो हैं। एक होता है दावती नुक्ता नजर से आपका जाना, ठीक है, बिल्कुल अकायद की इस्लाह के लिए, नजरियात की इस्लाह के लिए, शिर्क को रोकथाम के लिए आप जाएं, बुलाएं उनको, वो ठीक है, चूंकि बुनियाद दावत है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्ती और ताल्लुकात है तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। आप जब भी गए वो इसी बुनियाद पर गए। सूरह मुम्तहिना 28वां पारा। जी जी बिल्कुल, हर जाविये से, बिल्कुल हर मामले में। वो नीयत का बयान है, वो इबादत का मामलात है, वो मामलात हैं, वो सियासत है, वो सियाहत है, हर मामले में ये चीज आई। उसूल है ना, ये इस्लाम का असल है। ये पंखा चला दे पीछे वाला है, क्यों? वहां तो हो रही होगी ना, तो ये तो खुला हुआ है जाली से, खोल दे, देख लेते हैं। इससे ख्याल से पकड़ के बैठना कुर्सियों को, उड़ना जाए। खोल दें, खोल दें।
पढ़े। जी दोस्ती के काबिल हैं। आप बताएं ना, जो सहाबा का मजाक उड़ाए, सहाबा की तौहीन करे, रसूलुल्लाह की तौहीन करे, सुन्नत का मजाक उड़ाए, दोस्ती का हक बनता है? यानी अगर खुद सोचें, अगर कोई मेरे घर वालों पर तानाजानी करता हो, मेरी गैरत ये तकाजा करती है कि मैं इससे बाइकाट कर दूं। अब बता कि मुझे गाली दी है किसी ने, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करता, और वो साहबियात पर आप इत्तेहाद करके बैठ जाएं उनको, उनके साथ, कैसे हो सकता है? ये गैर फितरती है चीजें, गैर फितरती चीजें। बुनियाद जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है वो जो अल्लाह के यहाँ एक अटल चीज है, वो अकीदा है। अकीदे का मामला सबसे मुकद्दम, इसमें कोई समझौता नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं हो सकती इसमें। असल इस्लाम है भी ना यही वो। हाँ ये चीज, उसमें भी हमें सबसे ज्यादा फिक्र इस्लाम की होनी चाहिए ना। अल्लाह के रसूल इन्हीं के बारे में तो फिक्रमंद होते थे, सिर्फ नफरत इस तौर पर नहीं कि आप कुफर और कुफर और कुफर, नहीं, आपका मकसद क्या हो, जातियात से ज्यादा दीन हो। उनके साथ अगर उठक बैठक है, चल फिर रहे हैं, या कुछ और मामला है, दीन मुकद्दम करें, उसको समझाएं, दिली लगाओ ना हो। जी इससे पहले वाली सूरत में भी है ना, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। बड़ी वाज़ेह आयत है। लाइट आ गई ना, चले सही है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जी सिर्फ एक हद तक, सिर्फ एक हद तक बस, सलाम तो कह भी नहीं सकते, गैर मुस्लिम को तो सलाम तो कर भी नहीं सकते। किसकी? इसका मतलब यह है कि देखिए, इख्तिलाफात दो चीजों में होते हैं। एक इख्तिलाफ होता है आपके मामलात के अंदर, दूसरा इख्तिलाफ होता है आपकी इबादत के अंदर। तो इख्तिलाफ इबादत के अंदर हो या मामलात के अंदर, फैसला किताब सुन्नत से करना है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम, ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपने मसाइल में, इख्तिलाफी मामलात में आपको फैसल ना बना ले। सिर्फ फैसल नहीं, बल्कि मसला हल करवा के दिल की तस्कीन के साथ, इत्मीनान के साथ उसको कबूल भी कर ले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दखलत हिंदू, नहीं दखलत है ना, हिंदा तो नहीं होगा। अच्छा, हिंदा आपके पास लिखा है, तो जो चीज लिखी है वैसे नहीं होती ना, लकीर के फकीर नहीं बनना है। दखलत हिंदू बिन्तु उतबा इमरातु अबी सुफियान, ये फाइल बन रहा है। हिंद कौन सा, मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। अगर इसके बारे में अगर किसी ने थोड़ी सी वजाहत कर दी, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दो कॉल हैं इसके बारे में, जी मैं इनाम दूंगा इंशाल्लाह। जी ये मुनसरिफ भी और गैर मुनसरिफ भी है। क्यों? गैर मुनसरिफ की वजह सिकल होता है। क्या होता है? सिकल। सिकल यानी किसी लफ्ज के अंदर चंद वजूहात की वजह से भारीपन आता है, तो एराब के हवाले से एक एराब को छोड़कर दो एराब देकर मामले में तवाजुन लाया जाता है। लेकिन तीन हालतों में तीन एराब पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तीन के बजाय दो आसान है। तो चूंकि उसमें सिकल होता है, इस वजह से खिफत के लिए दो एराब दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो अरबी लफ्ज है, ये अलम भी है, तानी से मानवी भी है, ठीक है, और एक और चीज भी चाहिए थी गैर मुनसरिफ के वजूब के लिए, वो था तीन हरूफ से जायद होता, या अगर तीन हरफी है तो मुतहर्रिक लौसत होना चाहिए था, अगर तीन हरफी साकिन लौसत है तो उजमा होना चाहिए था। तीन हरफ से जायद की मिसाल है ज़ैनब। ज़ैनब में तीनों चीजें हैं, उजमा भी है, अलम भी है, तानी से मानवी भी है, और तीन हरूफ से जायद है तो वजूबी है। इसी तरह सकर, सकर, शतर जगह का नाम है ये। इसमें देखें अलम, तानी से मानवी, तीन हरफी लेकिन मुतहर्रिक लौसत, दरमियान वाला मुतहर्रिक है, तो तीन हरकत को पढ़ना सकील होता है बजाय दो हरकत पढ़ने के, तो ये भी सकील हो गया। तीसरी की मिसाल है माह वजूर। इसी तरह मिस्र ले लिया, मिस्रा, मिस्रा जगह का नाम मुअन्नस होता है, ठीक है, अलम है, तानी से मानवी है, तीन हरफी साकिन लौसत है, लेकिन अजमी है, ये अरबी नहीं है, अजमी है। इसी तरह माह वजूर जगह का नाम है, ये दो शहरों के नाम है, बस्तियों के नाम भी कहा गया। तानी से मानवी अलम, साकिन लौसत उजमा है, लिहाजा गैर मुनसरिफ है। हिंद क्या है? उजमा, अजमी नाम, यानी अजमी गैर अरबी नाम।
اب دیکھیں نا عربی کے لیے غیر عربی پڑھنا ثقیل ہے. ہند کیا ہے؟ ہند علم ہے, تانی سے مانوی ہے, ساکن لوسط لیکن عربی نام ہے, یہ اجمی نہیں ہے. تو جب عربی نام ہے تو اہل عرب کے لیے شکل ہے ہی نہیں اس میں, تو اس لیے اس کو منصرف پڑھ کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہندن جاءت ہندن رأیت ہندن مررت بہندن, اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ دو سبب چاہیے نا غیر منصرف کے لیے, تو دونوں ہیں اس میں, ایک علم ہے دوسرا تانی سے مانوی. وجوبی جو سبب ہے وہ نہیں ہے لیکن دو تو پائے جا رہے ہیں نا, اس وجہ سے دو تو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن تیسرا سبب بعض کے لیے لازمی ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. اور وہ جو تیسرا سبب ہے وہ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے مؤثر ہوتا ہے. وہ اوپر سے جا رہی ہے نا, آ رہی ہیں آگے. یہاں تو آپ ہندو ہی پڑھیں گے, ہندو نہیں, تنوین کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ یہاں پر جی؟ مضاف تو نہیں ہے, فاعل بندہ, بنت اس کی صفت ہے, لیکن چونکہ منصرف غیر منصرف دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نا, اور جب ملا کر پڑھتے ہیں نا ہندو بنو ہندو بنتو, تو آپ غیر منصرف والا پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو ہند, اچھا ہمارے اردو میں جب پڑھا جاتا ہے تو ہندا کہتے ہیں, ہندا, تو ہندا کوئی نام نہیں ہے, ہند ہے. ہر چیز کو بگاڑنا ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے. اب بقی الغرقت کو ہمارے یہاں کیا بنا دیا؟ جنت البقی, جنت البقی. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اب ہر کوئی چاہتا ہے چاہے مشرک کیوں نہ, مجھے وہیں دفن کرو. ایک نے باقاعدہ مسجد حرام سے چوتھے فلور سے گرا کر اپنے آپ کو مار دیا, مسجد حرام میں. کیوں؟ مجھے جنت البقی میں دفن ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, پکڑا اس کو, واپس بھیج دیا علاقے میں, چل تو بیٹا ادھر ہی جا, تیری جنت ادھر ادھر نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے, کون سی غلطی نہیں, غلطیاں اتباعات کی غلطیاں ہوتی ہیں نا, پروف ریڈنگ صحیح نہ ہو تو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہہ رہے 9:15 تک کلاس رکھیے. بارش ہو رہی ہے تو آپ کہیں گر گر نہ جائیں, تو جب تک پانی وانی نکل رہا ہے, ہاں جی, جب تک پانی نکل رہا ہے آدھا گھنٹہ لگے گا پانی صاف ہوتے ہوتے. تو ہند, ہند میں اس لیے کہہ رہا ہوں اردو میں وہ جی ہند, ہند ہند پڑھیں گے جی. ابو امرا تو ابی سفیان, ابو سفیان کی بیوی ہیں یہ. امرا بیوی کے معنی میں, یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کروایا تھا. سب بھاگ رہے ہیں, میں مذاق کر رہا تھا, کہہ رہے ہیں کہ پونے پہ چھٹی کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا, رسول اللہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, ان ابا سفیان رجل شحیح, ابو سفیان جو ہیں وہ بخیلی کرتے ہیں, خرچہ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں, ہاتھ تھوڑا ٹائٹ رکھتے ہیں. لا یعطینی, نہیں مجھے دیتے, من النفقہ, خرچے میں سے, ما یکفینی, جو مجھے کافی ہو جائے, و یکفی بنی, اور میرے بیٹوں کو کافی ہو جائے. الا, مگر, ما اخذت من مالہ بغیر علم, مگر یہ کہ میں لے لوں اس کے مال سے اطلاع دیے بغیر تو کافی ہو جاتا ہے. بتائے بغیر خرچہ ورچہ نکالتی رہوں تو کام چلتا ہے, اگر اطلاع کے بغیر خرچہ نہ نکالوں, بٹوے سے 1000 نہ نکالوں, 500 نہ نکالوں, تو خرچہ پورا نہیں ہوتا. فحل علیہ فی ذلک من جناح, کہ مجھے گناہ ملے گا اس پر؟ تقوی دیکھیں, شوہر کے پیسے نکالیں, لیکن پھر بھی تقوی یہ ہے کہ میرے لیے عمل جائز ہے یا نہیں, سوال کیا اللہ کے رسول. اس لیے پوزیشن بالکل واضح ہو جانی چاہیے. جب آپ کے دیکھیں گناہ, جو پتا کیا ہے حدیث میں گناہ کی تعریف, آپ کے دل میں کھٹکا آنے لگ جائے. جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کوئی یاد تو نہیں رہا, سمجھ لیں غلط کام ہو رہا ہے نا, یہ بات. فریج کھول کے ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر غلط کر رہے ہیں آپ جی. گھر کا بھی ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ ایک وقت تک ہوتا ہے نا, جب تک بندے کا غم ہوتا ہے, رفتہ رفتہ جب ختم ہو جاتا ہے, وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے جی. وہ تو حبشی, اب ان سے کہا تھا, وحشی سے کہا تھا جی. ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے, بندے کو غصہ ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی جائز, حالانکہ گناہ معاف ہو گیا ان کا اسلام لانے کی وجہ سے. اسلام یہدی ما کان قبلہ, صاحب کا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ہی لے لو, من مالہ, اس کے مال میں سے, بالمعروف, معقول, جو جائز بنتا ہے نا, جو جائز ضرورت ہے تمہاری,
اس جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائز مال لے سکتی ہو، یعنی ضرورت لاحق ہوگی اور وہ 500 چاہیے آپ کو، نکال لو 500 جائز. جی تھوڑا چھوڑ دیں ورنہ شک ہو گیا پھر تو. ایسے میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ یار پیسے رکھتا ہوں پرس میں سے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ جن ہے کیا ہے، میرے ساتھ کوئی اثر ہے اس طرح کا. میں نے کہا جن تو نہیں ہو سکتا، جنی کا مسئلہ ہو تو کوشش کرو پرس میں پیسے نہ رکھو. تو پھر اس نے اکاؤنٹ کھلوا لیا، سارے پیسے وہیں ڈالتا ہے، ATM سے نکال کے خرچ کرتا ہے. نقصان ہو گیا. فضولیات زیادہ ہیں. جائز ضرورت بیوی کی پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کا کام نہیں کما کر لا کر دے اس کو. اس کا لباس ہے، اس کا کھانا ہے، اس کی رہائش ہے، اس کا علاج معالجہ ہے، اور اس کی زیب و زینت کی جو چیزیں ظاہر اس نے شور کے لیے کرنی ہے، لا کر دے اس کو. بالکل ماسی بنا کر رکھنا ہے تو نہ لا کے دے بھائی. ماں یکفی کی و یکفی بنی، جو تجھے کافی ہو جائے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے، اتنا لے سکتی ہے. یہ چوری نہیں ہوگی، یہ چوری نہیں ہوگی. تو اس سے دونوں چیزیں بالکل واضح ہو گئی. ایک ہے شوہر کی ذمہ داری، اگر پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت نے کیا کرنا. ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی بیوی کو تم بھی کماؤ میں بھی کماتی ہوں، بالکل غلط بات ہے. وہ تو گھر کی ایک شہزادی ہے، اس کو شہزادی بنا کر رکھنا چاہیے. جی جب ایسا محسوس ہونے لگے تو رک جائے کچھ دن کے لیے. تھوڑا وقفہ بھی ہونا چاہیے، روزانہ تھوڑی، پھر تو شک تو ہوگا. جی شوہر بیوی سے نہیں، بالکل نہیں. یہ تو اس کی شان کے بھی خلاف ہے، شان کے بھی خلاف ہے. وہ گھر بیٹھا ہوا اور بیوی کے پیسوں پہ پل رہا ہے وہ. ہاں اس کو بول دے کہ تزکیہ لے کر آئے، مجھے زکات دے دو. ضرورت مند ہے تو بالکل دے سکتی ہے. اس میں پھر اس کو وہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مال دے دیا کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، بالخصوص دین کے معاملات میں پوری وہ اجازت دی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل مرد کو اپنا ذمہ داری کا معاملہ جو ہے وہ اس کو لینا ہوگا. اسی طرح عورت خرچہ جو ہے نا، خرچ کرنا شوہر کے مال میں سے خرچ کرنا یا اپنے مال میں سے خرچ کرنا، عورت کو اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. شوہر کے مشورے کے بغیر خرچ کرے گی، الا یہ کہ دستور کے یعنی عرف کے اندر معاشرے میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دی جاتی ہیں فقراء کو، غریب آگے ضرورت مند آگے، وہ جائز ہے. بڑا قدم اٹھانا چاہتی ہے، یعنی زیور اتار کے دینا چاہتی ہے، یا وہ اپنے پیسے چیک کاٹ کے دیا اس نے 1 لاکھ روپے کا، بڑی رقم دینا چاہتی ہے، تو اس کی عزت کا، اس کے مال کا، اس کا محافظ کا شوہر ہے، اجازت لے اسے. جی اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس وجہ سے کہا نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے اس کے لیے نفلی روزے میں. تو یہ قوام ہے نا، تو اس کو وہ حیثیت دی جائے، اس کو وہ حیثیت دی جائے. نہیں اتنی جلدی بھی نہیں ہے. اس کو آواز دی اور آ گئی. جی یہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. آواز دی اور فوراً آ گئی. یہاں صبر کریں، یہاں پریاں نہیں ہیں. بوقت ضرورت، جب آپ ایسی ضرورت محسوس کریں، اب یہ لگے کہ ماں کو پتہ ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ بچہ، پھر بھی آواز دے رہی ہے، تو حاجت کو ضروری ہے. ہاں صرف ایسی نہیں، ٹی وی کا ریموٹ نہیں مل رہا تو بلا رہی ہوتی، تو آپ نماز توڑ رہے ہیں ٹی وی کا ریموٹ دینے کے لیے، زیادہ نہیں ہو گئی. مسئلہ لکھ لیں اس حدیث کا. مرد کے ذمے بیوی اور بچوں کے ضروری اخراجات کی ادائیگی واجب ہے. ضروری اخراجات کی ادائیگی واجب ہے. نمبر 2 بوقت ضرورت اجنبی عورت کی بات کو سننا جائز ہے. نمبر 3 بیوی یا اولاد میں سے
کوئی بھی اپنے ضروری اخراجات والد کی اطلاع کے بغیر، والد کی اطلاع کے بغیر یا شوہر کی، والد کی یا شوہر کی لے سکتا ہے. جی یہاں اولاد سے مراد ولد ہے، ولد، رجل نہیں. ٹھیک ہے، جو بالغ ہو گیا تو مکلف ہو گیا خود. اب ایسے تو نہیں ہے کہ جوانی کے بعد بھی ابا نے پالنا ہے اس کو. اب خود کفیل بننے کی کوشش کرے، اپنے اندر یہ وہ صلاحیت پیدا کرے. وہ تو باپ کا احسان ہے کہ جوان ہونے کے بعد بھی اس کے اخراجات کو سنبھال رہا ہے، احسان ہے باپ کا. لیکن بڑھاپے کے اندر جا کر اب وہ احسانات کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے. ہم والد کو وہ سکون مہیا کریں جو اس نے ہمیں زندگی میں دیا تھا، لیکن احسان کا بدلہ نہیں دیا جاتا. شاذ و نادر ہے جو بچوں نے اپنے والدین کو وہ سکون کی زندگی مہیا کی ہو جو سکون والدین نے اس کو دیا ہوتا ہے. بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. ورنہ اکثر ہر گھر کے والدین جو بیچارے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، والدین کے تعلق سے بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. اللہ کے رسول وسلم مفتی اعظم ہے. معلم جو ہوتا ہے نا، معلم، اگر صحابہ بھی صحابیات کے پاس تب آتے تھے جب وہ چیز کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی. اور اگر واقعتاً ایسا علم کسی خاتون کے پاس ہے جو مرد کے پاس نہیں، ایسا ہو سکتا ہے تو بالکل سن سکتے ہیں، طلب علم میں جائز ہے. لیکن اگر متبادل موجود ہے تو پھر یہ اکثر مرد کا ہے. جی ہاں، اگر مرد نہیں ہے اس زاویے سے تو پھر عورت بالکل سن سکتے ہیں اس کو. طلب علم میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر متبادل موجود ہے تو پھر یہ جائز نہیں. پھر اس میں بھی بڑی پابندیوں کے ساتھ ہے. اگر عورت بھی لیکچرار کے طور پر ہے، متبادل ذرائع نہیں ہے، تو پھر حدود اور قیود ہیں اس کے بھی، حدود اور قیود ہیں. امہات المومنین سے بھی جب سوالات ہوتے تھے، وہ مسائل جو معلوم نہیں تھے کسی اور کو، وہی ایک سبیل تھا. تو بڑے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، حدود کے ساتھ، قیود کے ساتھ وہ فتویٰ دیا کرتی تھی. نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں. بالکل ہے، بالکل ہے. صرف وہی بتایا نا کہ اگر کہیں یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کی حدود ہیں، حدود کے ساتھ ہیں. امہات المومنین نے صحابہ کو جو ان کے لیے اجنبی تھے ان کو بتائیں مسائل. اسی طرح خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نامحرم تھی، انہوں نے آ کر پوچھا ہے. تو طلب علم کے میدان میں تھوڑا سا دروازہ وسیع ہے. لیکن رہی بات عورت جو ہے وہ مبلغہ نہیں ہے. خواتین کی حدود کے اندر تو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ کر سکتی ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا پر جا کر مردوں کو اور سب کو ویڈیو اور آڈیو اور یہ لیکچر آپ کے چل رہے ہیں، تو یہ اتنے آزادی نہیں ہے. السلام علیکم. شاپنگ تو کر سکتے ہیں شوہر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بس کافی ہو گیا. چلے جائیں. جی ہاں، یہ چونکہ موسم اتنا اچھا بن رہا ہے، اس موسم کی خوشی میں 10 منٹ ہم نے چھٹی دی. آپ دکان پہ جائیں، پکوڑے سموسے کھا لیں، اس کے بعد گھر چلے جائیں. جی بنے آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو گیا تھا کہ شاید انتظام ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا چکنا ہو گیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.